کہ جو بھی چیز کمپلیٹ کرنے کے لیے چاہیے اس کو ہم نے اکمل بنا دیا، کامل نہیں اکمل، کہ اب اس دین میں کوئی جھول نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ کمپلیٹ ہے۔ کہ یاد رکھو اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اس میں سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی، یہ ہے اکمل۔ الیوم اکملت لکم، تمہارے لیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت، اتممت کمپلیٹ کر دی تم پر تمام نعمات۔ اب یہ بتلائیے حضور کہ پیغمبر نے کام کیا اس طرف نہیں ہے کہ کسی کو ہاتھ اٹھایا اور ممبر کا پلان بنایا اور کچھ کہہ دیا، اتممت علیکم، پہنچ گئے آپ، اشارہ کافی ہے۔ تو اتمم جب کمپلیٹ کر دیا نعمتی، تو خدا کے لیے یہ بتاؤ کہ وہ کون سی نعمت ہے؟ اب وہ ہمارے مقدس ہستیاں تھی، وہ کہتے ہیں، کسی نے سنا کہ علامہ حافظ کفایت حسین اللہ مقام، وہ ملتان میں تقریر کر رہے تھے، بڑے عظیم مقرر تھے، عالم تھے، نیک تھے، شخصیت تھی، نام بزرگ نے سنا۔ انہوں نے کہا کہ علی نعمت عظمیٰ ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ اب اس کے بعد کوئی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا علی کیسے نعمت ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا، یہ کون بول رہا ہے؟ پیچھے مبلغ اعظم ہمارے محمد اسماعیل بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہونے کہا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے مولانا، میں جواب دیں۔ تو یہ بتلائیے کہ گاجر نعمت ہے یا نہیں؟ تو سب نے کہا نعمت ہے، مولی نعمت ہے، فلاں چیز نعمت ہے، فلاں گنتے گئے تو نے کہا کمال ہو گئی، کہ گاجر مولی نعمت ہو سکتی، علی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اب حضور وہ نعمات کھانے کی ہیں، یہ نعمات روحانی ہیں۔ نعمتی لکم الدین الاسلام، کہ اس لیے کہ میں آپ کے دین اسلام سے راضی ہوں۔ اب لفظ راضی کی کیا میننگ ہے؟ کبھی سوچا اس پہ؟ لفظ راضی کی یہ میننگ ہے کہ اے میرے محبوب، کہ تو نے دین اسلام پر ورک کرنے میں آپ کو میں نے سلیکٹ کیا، اتنی کامیابی سے کام کیا ہے کہ کسی چیز کا فرق نہیں چھوڑا۔ بھئی آپ بھی تو کہتے ہیں نا کام کرنے والے کو، ماشاءاللہ جی آپ نے کمال کر دیا، آپ نے اپنا حد کر دیا۔ تو یہ کہ لکم الدین ہے جی، کہ ہاں کہ آج میں آپ کے دین سے راضی ہوں۔ تو مسئلہ راضی کا یہ مقصد ہے کہ خدا کی نگاہ میں جس مقصد کے لیے حضور کو بھیجا گیا تھا، حضور نے اس منزل پر پہنچا دیا کہ اب خداوند کریم جو ہے اس کے پاس چارہ نہیں ہے، وہ طاقت ہے، علی کل شیء قدیر ہے، کہ وہ سٹ فٹیک دے دے کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ سند بھی مل گئی، جب سند مل گئی تو اب وہ کتاب جو اس نے دی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ایسی کتاب ہے حضور کہ جس میں ہر خشک و تر موجود ہے، جس میں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ دوسری آیت عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے نزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پہ ایسی کتاب نازل کی، تبیانا لکل شیء، ہر شے کا واضح بیان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد پیغمبر نے یہ بتایا، فرما دیا یاد رکھو کہ ہم وہ ہیں جو
آسمان کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، زمین کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، جنت کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، جہنم کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، جو ان کے درمیان ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ امام نے جب یہ باتیں کی تو لوگ حیران رہ گئے۔ اس کے بعد فرمایا نہیں، کوئی وحی نہیں ہو رہی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، خدا نے ہم پر وہ کتاب نازل کی ہے جس کی ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک۔ اللہ تو کتاب کو دی جس میں ہر خشک و تر ہے۔ تو دوستو پھر میں عرض کر رہا ہوں، آپ کہیں گے جناب ہمیں تو اس میں سے کچھ ملتا نہیں۔ یاد رکھو کیٹاگریز ہیں۔ یہاں شاید اسی منزل پر میں امام حسین علیہ السلام کا ایک حدیث بھی سنا چکا ہوں، فرمان بھی، وہ پھر دہراتا ہوں۔ تھوڑا سا ادھر آگے ہو جائیں، تھوڑا سا شکریہ۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں۔ سنیے تو بسم اللہ۔ عجیب حدیث ہے۔ فرمایا کتاب اللہ عز و جل علی اربعۃ اشیاء، کہ قرآن مجید جو ہے اس کے 4 طریقے ہیں۔ اول للعوام، والثانی للخواص، والثالث للاولیاء، والاربع للانبیاء۔ عجیب 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 مولا نے فرمایا۔ اول للعوام، وہ عام لوگوں کے لیے جیسے ہم لوگ ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وللثانی للخواص، جو صاحبان علم ہیں۔ قرآن کے حقائق ایسے لوگ ہیں جو صاحبان علم ہیں، دوسری منزل ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں۔ والثالث للاولیاء، اور جو اس کے دوست ہیں۔ تیسری منزل قرآن کی ان کی ہے جب وہ قرآن کو ریڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ والرابع للانبیاء، اور چوتھی منزل ہے حقائق کی کہ جو منکشف ہوتے ہیں وہ انبیاء ہیں۔ تو اب حضور میں مثال دے دوں، مثلا آپ ایک بچے کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اسے کیا پتہ یہ کیا ہے؟ وہ تو الفاظ پر رہتا ہے نا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں الفاظ پر رہتا ہوں۔ اب حضور اس کے علاوہ دوسری چیز آ گئی کہ آپ عالم ہیں، صاحب علم ہیں، تو آپ اس سے موتی چنیں گے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، تو ہو گئی۔ تیسری جناب کہہ دیا کہ نہیں، اور تیسری چیز ہے اولیاء کے لیے، وہ اس سے وہ راستے تلاش کرتے ہیں کہ ادھر کیسے جانا ہے، ادھر کیسے جانا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے انبیاء کے لیے۔ میں مثال دے دوں، حضور آپ سے داد لے لوں کہ آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، تو اس نے بیمار میں ہوں بتا وہ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ عجیب بات ہے، میرے پاس عقل نہیں ہے، لیکن پردہ پڑا ہوا ہے۔ عام آدمی جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اسے کیا پتا یہ قرآن کہہ رہا ہے؟ جو صاحب علم ہے وہ جانتا ہے۔ اس نے فوراً کہہ دیا کہ مولانا آپ کو شوگر ہے۔ بھئی مجھے شوگر بھی ہے، شوگر ہے۔ تو جب شوگر ہے تو حضور کس نے بتایا؟ ڈاکٹر نے بتایا، حالانکہ شوگر مجھے بتا وہ رہا ہے۔ تو معلوم ہے کچھ چیزیں ایسی ڈیپ ہیں۔ تو حضور یاد رکھو کہ قرآن مجید بھی ایسی وہ شخصیت ہے کہ جب اولیاء کے سامنے آتا ہے، اب قرآن کس سے لیا، کس نے پڑھا؟
زکانی رسول اللہ زکن زکا، میں نے رسول کے لعاب چوسے تو ایک باب سے لاکھوں باب کھل گئے۔ تو اب ایک جملہ کہہ دوں کہ علی وہ ہے کہ اگر علی کتابوں میں ہوتا تو نام قرآن ہوتا، اور اگر قرآن بندوں میں ہوتا تو نام علی ہوتا۔ تو اب حضور یہ چار چیزیں آ گئی، تو اب فرمایا کہ دین بھی کمپلیٹ۔ بس میں 2-4 منٹ اور لے رہا ہوں، اس کے بعد ذکر مذہب پر آ رہا ہوں، پھر کل بات آگے بڑھے گی۔ تو معلوم ہے اسلام نبی نے دیا، کمپلیٹ دیا، انکمپلیٹ نہیں دیا۔ پھر یہ بھی وارننگ اللہ نے دے دی کہ مرنے کے وقت تم مسلمان مرو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو کتاب دی اس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ پھر چوتھی چیز آگے برادران، آخری جملے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اس آیت کو پکڑیے، سوچئے اس پر کہ جو تم کو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکو رک جاؤ۔ تو معلوم فیصلہ ہو گیا قیامت تک، جو تمہیں رسول نے دے دیا، اب رسول نے آپ کو کمپلیٹ دیا ہے، ہر چیز کمپلیٹ دی ہے، تو دے دی تو ہم رسول سے ہی لیں گے، کسی اور سے نہیں لیں گے۔ جب رسول سے لیں گے کسی اور سے نہیں لیں گے، تو جس سے وہ حضور جو کہے گا وہ مانتے چلے جائیں گے، جس سے روکے رک جائیں گے۔ تو پھر ہر چیز جب رسول سے لینی ہے تو پھر دوسرے کی تو کوئی اہمیت ہی نہ رہی کہ فلاں کو مان لو، فلاں کو مان لو، ماننے کی ضرورت ہی نہیں رہی، ختم کر دیا، قدرت نے خود چیز دے دی۔ اب حضور کا حدیث بھی یہاں سنا دوں، اس کی تائید کر رہی ہے، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، بولیے، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ یہ مسلم حدیث ہے شیعہ سنی تمام مسلمانوں میں، کہ جو پیغمبر نے حلال کی ہے چیز قیامت تک حلال ہے، جو حرام کی ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔ تو اب بات ہی ختم ہو گئی۔ اب کوئی بڑا آدمی ہو، چھوٹا ہو، جی اچھا ہو، برا ہو، بڑی بزرگ ہو، یہاں رہتا ہو، حضور جو دین بھی رکھتا ہو، کہہ دے کہ نہیں یہ چیز ہم نے حلال کر دی تو حلال ہو جائے گی۔ نہیں دوستو، چھوٹی سی بات بتا تو، چڑیا حلال ہے یا حرام؟ بولیے، چڑیا حلال ہے؟ ماشاءاللہ، لیڈیز سے بھی آواز آئی کہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضور یہ بتلائیے کہ فوکسی حرام ہے یا حلال؟ جی بھائی حرام ہے، بولیے تاکہ یہ لیسن یاد ہو جائے۔ فوکسی کیا ہے؟ اچھا، تو چڑیا حلال ہے۔ اب حضور 20-25 چڑیاں بھی آپ پکا کر میرے سامنے رکھ دیں تو میرا گزارا ہو جائے گا؟ آپ کے لیے میں نہیں کہتا، کھاتے ہی کچھ نہیں۔ اور اگر ایک فوکسی کاٹ کے رکھ دیں تو ایک کافی ہے نا، ادھر 20 پکڑیں گے تو ٹھیک ہے، پھر اچھی بات ہے، اگر تمام ملت کو ہم جمع کر لیتے، اجماع نہیں سمجھا، تمام مسلمانوں کو، اس میں جناب بڑے بڑے مفتی یہاں فلاں سے فلاں سے فلاں سے جمع کر لے، تو کوئی مذہبی نہیں ہے اس میں لنک کے سب جمع ہو کہ حضور سب جمع ہو کہ آپ جو کہتے ہیں اجماع بڑی چیز ہے، میں آؤں گا ادھر، شاید کمپلیٹ نہ کر سکوں، بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ تو اب مل کر حضور یہ کر دیں کہ آج فوکسی کو حلال کر دیں سب مفتی، اور سٹیمپ لگا دیں، اور چڑیا کو حرام کر دیں، کام تو بن جائے گا بھائی۔ تو اب سبھی بولیں گے کہ نہیں، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام یوم القیامہ،
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دے وہ قیامت تک لے لو، جو تم سے روک کے گیا اس سے رک جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ ہم فوکسی کو حلال نہیں کر سکتے، چڑیا کو حرام نہیں کر سکتے، تو جب فقہ کے مسئلے میں ہماری پاور اتنی نہیں ہے تو خلافت کیسے بنا دی؟ سمجھیے بات؟ تو معلوم یہ ہو کہ نہیں، پاور ہے رسول کے پاس۔ بے شک۔ اب حضور میں آیت پڑھ دو اور مصائب پر اتر آؤں، کیونکہ مصائب کا لمبا پڑھیں گے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب ہمیں آیت ایسی چاہیے جس پر حضور پتہ چلے کہ حضور آخری نبی ہیں، جو بھی اس کے بعد آئے گا وہ کاذب ہوگا، اور رسول کی خود حدیث ہے کہ میرے بعد 30 لوگ جو ہیں جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور آپ مانے یا نہ مانے، ہمارے پاس حدیث ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی تجھ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو پھر اس کی کیا میننگ ہے کہ کوئی نبی نہیں آ رہا؟ اگر کوئی آتا، تو دوستو یاد رکھو، شاید پہلے بھی میں یہ جملہ کہا پھر کہہ دیتا ہوں اور داد بھی لوں گا، خاموشی نہیں، کہ یہ جو ہم پڑھی نہیں کلمہ بڑھاتے ہیں، کیا بڑھایا؟ مثلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آگے علیم ولی اللہ۔ بھائی علیم کیا پڑھا ہے؟ رسول اللہ بولیے، ولی اللہ ہے نا، تو علی ولی ہے، رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، نہ نبی ہے نہ رسول ہے، ولی ہے۔ تو ولی کیوں پڑھا؟ ولایت کا اعلان کیا کہ یہ خلافت چل رہی ہے۔ جب برادران ایمان خلافت چل رہی ہے تو پھر یاد رکھو یہ علی اللہ جو پڑھا ہے ہم نے اس کا تالا لگایا ہے ختم نبوت کی گیٹ پہ۔ کہ اس لیے لگایا ہے کہ کل حضور کوئی وہ تالا کھول کے یہ نہ بتا دے کہ ہاں یہ نبی ہے اس کے بعد نہیں، ہم نے حضور نص ڈال دی، سند ڈال دی کہ جو بھی تالے کو توڑے گا ختم نبوت کے تالے کو ہم اسے چور کہیں گے، کیونکہ ہم 14 معصوم کو ولی مان چکے ہیں۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ بس دوستو بات کمپلیٹ نہ ہو سکی، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اسی سبجیکٹ پر، اور اب تھوڑا سا رو لیجیے۔ یہ شب کون سی شب ہے؟ محرم تو گزر گیا اور آپ تھک چکے ہیں۔ محرم آج 7 محرم الحرام کی شب ہے نا، اگر آپ جمعے کو عاشورہ منا رہے ہیں تو پھر حضور آج کس کی شہادت ہے؟ آج حسین کے بیٹے کی شہادت ہے، آج رباب کے شہزادے کی شہادت ہے۔ کون رباب؟ یہ رباب وہ ہے، اتنا امام حسین کے الفاظ مولا کے کہ وہ گھر مجھے پسند نہیں جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ اور حضور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے مقتل میں قبلہ کہ 1 سال تک قبر حسین کی مجاوری کرتی رہی۔ اور میں کہتا ہوں کیوں مجاوری کی؟ تو جناب رباب کی آواز آتی ہے کہ 3 چیزیں میرے پاس تھی جب میں مدینہ سے چلی تھی، ایک میرے شوہر نامدار حسین، ایک میری بیٹی سکینہ، ایک میرا بیٹا شہزادہ علی اصغر۔ علی شوہر نامدار کربلا میں سو گیا، علی اصغر بھی کربلا میں سو گیا، سکینہ شام میں سو گئی، میں مدینہ جا کر کیا کرنا؟
کسی نے واقعہ کربلا کے بعد، حضور یہ بھی سنا ہے میں نے کہ واقعہ کربلا کے بعد جناب رباب جو ہیں وہ سائے میں نہیں بیٹھی، وہ سائے میں نہیں بیٹھی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے بھنا ہوا تیتر لے کر آیا کہ اے بی بی کھا لیں، کچھ تو کھا لیں، فرمایا کہ نہیں، شہادت حسین کے بعد ہم نے یہ چیزیں کھانی چھوڑ دی۔ حضور کی وفاداری تھی۔ اور دربار ابن زیاد میں جب وہ ملعون حسین کے سر سے چھڑی سے گستاخی کر رہا تھا، حالانکہ ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے بی بی کے، اور حضور آگے بڑھی اور حسین کے سر کو تاج سے اٹھا لیا، چومنے لگی۔ اے مولا آپ کے ساتھ اتنی گستاخی ہو۔ یہ رباب۔ اور حضور یاد رکھو کہ جب وقت شہادت آیا تو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں ایک جملہ کہا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ تو کہتے ہیں جب یہ استغاثہ امام حسین علیہ السلام کا سنا شہزادہ علی اصغر نے خیمہ میں، تو خیمہ میں اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا۔ امام کے استغاثے پر لبیک کہنا واجب ہوتا ہے، وہ شہزادہ مشہور تھا۔ جب حضور گرا دیا تو بیویاں دوڑی کہ شاید شہزادے کی پیاس کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہے، بیویوں نے ہلکا بنایا اور رونے لگی، شہزادے کا لاشا زمین پہ ہے، باڈی زمین پہ ہے۔ امام میدان میں ہے اور فوراً دیکھا کہ شاید کسی مستور کی شہادت ہو گئی ہے یا کسی بچے کو واپس دوڑتے ہوئے آئے۔ جب آئے تو پوچھا بہن زینب کیا ہوا ہے؟ فرمایا، عرض کرنے لگی، اے بھیا آپ کے آواز استغاثہ نے جی اصغر کو گرا دیا ہے زمین۔ امام آئے، دیکھا ہونٹ سوکے ہوئے ہیں۔ امام نے شہزادے کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور دھوپ سخت تھی، اور اس کے بعد حضور سایہ بنایا ابا کا، اور کہا کہ اے رباب اگر آپ اجازت دو تو میں میدان میں اصغر کو لے جاتا ہوں، شاید ان کو رحم آ جائے، وہ پانی پلا دے۔ اب امام نے ہاتھوں پہ اٹھایا، شہزادے کو لے کر چلنے لگے، پیچھے سے رباب آئی، اس رباب نے عرض کی، مولا ایک مرتبہ مجھے شہزادہ دے دے، میں کچھ باتیں کروں، میں کچھ باتیں کر لوں۔ جناب رباب نے شہزادہ اصغر کے کانوں میں کچھ کہہ دیا، جب کہہ دیا تو امام نے فرمایا، اے رباب خیریت تو ہے؟ کیا کہا؟ مولا کچھ بھی نہیں کہا، اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں نے اتنا کہا، اے اصغر تم میدان کربلا کے آخری سپاہی ہو، جب سے دوسرے زندہ تھے حسین کو جسم پر تیر نہیں لگا، اب تم آخری سپاہی، تمہاری موجودگی میں آقا حسین کے جسم پر تیر نہ لگے ورنہ شیر کا حق نہ بخشو گی۔ اور دوسری بات یہ کی ہے کہ جب آپ شہید ہو جائیں گے تو دادی زہرا حوض کوثر لیے آپ کے لیے کھڑی ہے، پیاسی ہے۔ یاد رکھ حسین بھی 3 دن سے پیاسا ہے، پانی پہنے میں کوثر پیلے میں پہل نہ کرنا۔ اللہ اب اس کے بعد بھی برادران ایمان، بعض اوقات علامہ سبت حسن اللہ مقام انڈیا کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے کسی نے پوچھا آخر امام حسین صاحب شہزادے کو کیوں میدان میں لے گئے اور پھر دفن کیوں کیا؟ فرمایا حسین جانتے تھے کہ مستورات کے ہاتھ پس پشت باندھ دیے جائیں گے، میرے شہزادے کو اٹھائے گا کون، اس لیے میدان میں لے گئے۔ بس حضور کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام شہزادے کو میدان میں لے آئے۔ جب لے آئے تو کسی نے کہا، اے حسین پیاس تجھے لگی ہے اور نام بچے کا لیتے ہو، بس یہ کہنا تھا۔ تو امام نے شہزادے کو زمین پر رکھ دیا اور پردہ ہٹا دیا ابا کا، فرمایا میں بھی حجت ہوں، تم حجت خدا کے بیٹے ہو، ذرا خود زبان کھول کر پانی مانگ لو۔
ارے ادھر شہزادہ علی اصغر کے لب حرکت کرنے لگے، ادھر حضور پسر سعد نے کہا کہ آج حسین ہاری ہوئی جنگ جیت رہا ہے بچے کی وجہ سے۔ فوراً کہا اے حر اکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حضور حر کو کیوں چنا؟ جی علامہ منیر کہتے ہیں تورائی، وہ کہتے ہیں کہ حسین نے اس لیے ان کو چنا کہ وہ 40 آدمیوں کے برابر تیر انداز تھا۔ اب حضور حرملہ نے نشست باندھی، نشست باندھی، جو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ پہلا تیر جو چھوڑا تو خطا گیا، حسین کے ہاتھوں پر شہزادہ علی اصغر نے۔ دوسرا چھوڑا تو خطا گیا، تیسرا چھوڑا تو خطا گیا۔ جی پسر سعد ملعون کہتا ہے، ملعون حرملہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو بہت بڑا تیر انداز تھا، تو آج تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے؟ اس نے کہا کم بخت دیکھتا نہیں، جب میں تیر چھوڑتا ہوں ایک ماں مصلی پر سجدے میں سر رکھ دیتی ہے، اے پروردگار تیر وزنی ہے، میرے بچے کا گلا نازک ہے۔ اور حضور شاہ عبدالعظیم کہتے ہیں کہ تیر جو تھا وہ سے بھالا تھا، تین رخا تھا۔ سے بھالا عرب جو ہیں جب کسی کو مارتے ہیں تو اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے مارتے ہیں۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے دوستو، اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جی ایران میں یہ ہوا کہ ایک دفعہ جب یہ منظر کشی کی گئی تو سوچا گیا کہ ایک کسی سید کو لایا جائے، اس کا بیٹا ہو 6 ماہ کا، اور اس کو کہا جائے کہ تم ایک جگہ پر پانی مانگنا، بس پانی مانگنا۔ اور حضور پھر کہا گیا ایک آدمی کو جو بھی آتا تھا ہٹ جاتا تھا، مگر ایک یہودی کو چنا گیا اور اس کو کہا ہم آپ کو کچھ رقم دیتے ہیں، بس اتنا کرنا ہے، ہم آپ کے ہاتھ میں تیر کمان دیتے ہیں، بس اتنا ہے کہ کوئی آدمی شہزادہ لائے گا، وہ پانی مانگے گا، آپ نے تیر مارنا نہیں صرف دکھانا ہے۔ تیر مارنا نہیں صرف دکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کی تو حضور کیا ہوا، وہ آیا جیسے ہی سید شہزادہ اپنا بیٹا لے کر آیا اور اس نے پانی مانگا، اس نے پردہ ہٹا کر تیر دکھایا تو تیر پھینک دیا۔ تو کہا بھی تو نے یہ کیا کیا؟ کہا کیا مجھ میں انسانی دل نہیں ہے کہ بچہ پانی مانگے اور میں تیر لگاؤں؟ اللہ اکبر، یہ دکھاؤں؟ حضور یہ وہ تھی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا؟ اس نے جب تیر مارا فن خلب الصبی علی ید الحسین، حرملہ نے تیر مارا تو بچے کے گلے میں لگا، جب گلے میں لگا گلے سے پار ہو کر حسین کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ خدا را بتلائیے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ تیر نکالا، تیر نکالنے کے بعد حضور مولا نے وہ خون اصغر کا ہاتھ پہ لیا، زمین کی طرف پھینکنے کی کوشش کی، آواز آئی زمین کی کہ مولا مجھ پر خون نہ پھینکنا، آسمان کی طرح۔ میں کہتا مولا نے اپنی ریچھ سے وہ خون ملا، جب خیمے کی طرف بڑھے، لاش علی اصغر کو لے کر بڑھے۔ حسین جو ہے آپ 10ویں کو یہ عمل کریں گے، جی رضان بے قضائہی و تسلیما لامرہی، 7 مرتبہ آگے حسین بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے بڑھے، گھٹے۔ کیوں بڑھتے گھٹتے تھے؟ اس لیے کہ مولا کو کہ میں رباب سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، کیسے میں کہوں جا کر؟ حضور اس کے بعد مولا نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، کہ رباب آگے بڑھی، جب آگے بڑھی کہ مولا مجھے ایک مرتبہ شہزادہ دے تو دے، دیکھنے تو دے۔ دیکھا ماں نے۔ دوستو ایک جملہ کہا رباب نے، سنا دوں؟ مثلو کا ینہر، اے شہزادے آپ جیسے بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ ماتم حسین،